بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان آج سے 3 مہینے پہلے اس نئے نام سے کراچی کے حوالے سے کچھ اعلانات وزیر اعظم صاحب نے کیے تھے اور اس کمیٹی کو دوبارہ سے بحال کیا بلکہ اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو اس سے قبل کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت اس وقت تھی، اور بعد میں اب وہ ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہو گیا ہے، وہ سب شامل تھے۔ اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کمیٹی کی میں جو ہے وہ ہمارے افواج پاکستان کی نمائندگی بھی موجود ہے، اور اس کی کئی میٹنگز ہوئی ہیں۔ کل وزیر اعظم نے ایک اور میٹنگ کی جس میں آرمی چیف صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا 4 لائنوں کا، ان کے پاس کچھ بتانے کے لیے تھا ہی نہیں کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ کون سے ایسے کام ہیں یا پیش رفت ہے کہ جس میں کراچی کے لیے کچھ کیا گیا ہو، اور اس میں صرف وہی باتیں دہرا دی گئیں جو آج سے انہوں نے 3 مہینے پہلے کہی تھیں، یا اس سے پہلے 1.5 سال پہلے جب 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا مارچ 2019 میں، تو بھی انہوں نے وہی تقریر کی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے، اور جو بات 90 دن پہلے جماعت اسلامی کراچی نے بہت واضح طور پر کہی تھی کہ ہمیں اس کمیٹی سے کوئی توقع نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا یہ پیکج لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے نمبرز بتائے جا رہے ہیں، اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ ہماری بات 90 دن کے بعد 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ملک بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بارش کسی جگہ ہوتی ہے تو ہنگامی طور پر ریلیف کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ آغاز تو ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جب زیادہ بارشیں کراچی میں ہوئیں تو بہت سارے لوگ ڈوب گئے، ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں کے بچیوں کے جہیز تباہ ہو گئے، لوگوں کی جمع پونجی تباہ ہو گئی، دکانوں میں جو خاص طور پر ڈیفنس کے ایریے میں آپ نے دیکھا کہ جو گوڈاؤنز تھے سارے کے سارے جو بیسمنٹ میں ہوتے تھے دکانوں کی، مارکیٹوں کے، بخاری وغیرہ میں، وہ سارے کے سارے پانی میں بھر گئے اور لوگوں کے اتنے نقصانات ہو گئے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ 1100 ارب روپے کے پیکج کا آپ نے اعلان کیا، اور اس سے پہلے کورونا کے حوالے سے 1200 ارب روپے کی امداد ہمیں ملی، اس کے بڑے بڑے اعلانات ہوئے، لیکن جو نقصان اس بارش میں ہی لوگوں کا ہوا اس کے ازالے کے لیے 1 پائی بھی جاری نہیں کی گئی۔ اب اس کی ذمہ داری وفاق پر بھی ہے اور صوبائی حکومت پر بھی ہے، اور ہم حیران ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے وہ آپ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں گاتے رہتے ہیں کہ ہمیں بہت نقصان ہو گیا، ہمیں ریلیف دی جائے، ہمیں امداد دی جائے، لیکن جو کام کرنے کا ہوتا ہے اس میں لوگوں کو امداد نہیں دی گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بارش کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم جو سڑکیں مین ہیں، یہ اندر کی کچھ سڑکیں ہوتی ہیں، میں بہت اندرونی گلیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ان کے اوپر بھی کوئی پیچ ورک تو ایک نارمل پریکٹس ہے کہ 7-8 دن کے اندر یہ پیچ ورک، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر یہ پیچ ورک ہو جانا چاہیے۔ آج 90 دن گزرنے کے باوجود کراچی کی سڑکوں پہ پیچ ورک 10% بھی نہیں ہوا، اور میں شاید 10% بھی زیادہ بتا رہا ہوں آپ تو اس کا سوال میں آرمی چیف سے کروں، عمران خان سے کروں، مراد علی شاہ سے کروں، یار ہم ابھی بڑے منصوبے تو آتے ہیں بھی، ذرا پیچ ورک کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ایک ہی نظر آتی ہے ان سب کی کہ یہ کراچی کو آن نہیں کرتے، اس پہ صرف میٹنگ کرتے ہیں، اس پر صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں۔ اگر آنرشپ ہوتی ہے، اپنے گھر کا حصہ آدمی کسی چیز کو سمجھتا ہے تو اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے خود محنت کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ تمام کے تمام لوگ کراچی کو آن نہیں کرتے، میٹنگیں کرتے ہیں بس۔ اس کے بعد آ جائیے دوسرا کام یہ کہ بھئی سیوریج کا ایک شدید ترین مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور نالوں کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ نالوں پر کتنی سیاست ہوئی، نالوں پر وفاقی وزراء نے کتنے جو ہے وہ پچھلے سال سے لے کر اب تک جو ہے وہ ٹویٹ کیے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، اعلانات کیے ہیں۔ ابھی بھی آپ نالوں کا دورہ کر لیں، خدا نخواستہ تیز بارش ہو جائے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہم، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اعلانات ہوئے ہیں صرف۔ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں؟ یہ پیسے تو ہمارے پورا ملک کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتا ہے بھائی۔
اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم 67% ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں اس ملک کو. ہمارا ملک ہے. ہم 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں صوبائی حکومت کو. یہ ہمارا صوبہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ آپ سلوک کرتے ہیں کہ آپ پیچ ورک نہیں کر سکتے, نالے صاف نہیں کر سکتے, جو سیوریج کی لائن ہے اس کی کلیننگ نہیں کر سکتے, بدترین طریقے سے گٹر ابل رہے ہیں آبادیوں کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹرز کے تقرر تو پیپلز پارٹی نے اپنے من پسند لوگوں کے کیے ہوئے نا. جو یونین کمیٹیاں ہیں وہاں بھی ان کے من پسند عملہ بیٹھا ہوا ہے. اب کیوں نہیں اس پر کام ہو رہا ہے؟ تیسری بات جو فوری ریلیف کی ہونی چاہیے, یعنی جب امیڈیٹ ریلیف کی ہم بات کرتے ہیں اس میں تو کسی بڑے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ریگولر کام ہے. تیسرا کام یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی صفائی کی کیمپین بنا لیتے, آپ کچرا اٹھا دیتے. کچرا بھی وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. تو کچرا بھی نہیں اٹھا, نالوں کی صفائی بھی نہیں ہوئی, سیوریج کی لائنوں کی صفائی بھی نہیں ہوئی, اور پیچ ورک بھی نہیں ہوا. ٹوٹل فیلئر ہے اس کمیٹی کا جس کے اندر یہ ساری پارٹیاں بھی موجود ہیں اور افواج پاکستان بھی موجود ہیں. اور میں یہاں پر افواج پاکستان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس بات کا بندوبست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں آپ, اور آپ اپنے بندے بھی ان کمیٹیوں کے ممبر کے طور پر رکھتے ہیں, اور جب نجی محفلوں کے اندر سوال ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر اس کام کو کروائیں گے, تو پھر ریسپانسبلٹی آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ پھر آپ کو ہم کس سے سوال کریں؟ تو کیوں آپ اس طرح سارے کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پرفارمنس آپ بھی نہیں دے پاتے اور ان لوگوں سے کام نہیں کروا پاتے؟ ان روٹ کازز کو دیکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کوئی اس طرح سے اس شہر کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے. آپ اگر اس شہر کی آبادی کو نہیں گنیں گے تو آپ 25 کمیٹیاں بنا لیں. آپ ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 3 کروڑ کے لوگوں کو جب تم 1.5 کروڑ کہو گے تو پھر کون سے انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں اور کون سے منصوبے کی آپ بات کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو اس کمیٹی نے ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ اس پر جو ہے گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں نوٹیفائی کیا جا رہا صحیح طریقے سے؟ اور کیوں اثر نو مردم شماری جو ہونی تھی وہ نہیں کی جا رہی؟ کہاں رکاوٹ ہے؟ سب سے سوال ہوگا اس لیے کہ سب شامل ہیں. اسی طرح سے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے پیپلز پارٹی سے کہ بھائی آپ اس امپاورمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سٹی گورنمنٹ سب کو امپاور کریں, آپ تمام شہروں کو آپ اختیار دیں, جیک باباد کو بھی دیں, لاڑکانہ اور سکر کو بھی دیں, اور کراچی اور حیدرآباد کو بھی دیں, اور ہمارے شہر کو اس لیے دیں کہ ہم پورے ملک کی معیشت میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میگا سٹی ہے یہ, 41% تو انکم ٹیکس دیا ہے یہاں کے لوگوں نے. کوئی سوال تو کرے کہ پورے ملک کا ٹیکس ایک طرف ہوتا ہے انکم ٹیکس, اور ہمارا ٹیکس ایک طرف ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں آپ سب مل کر. کیا کر رہی ہیں یہ کمیٹیاں؟ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں ان سب لوگوں سے کہ آپ اس شہر کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اس کمیٹی کے پار اب دوبارہ شور اٹھے گا, پھر میٹنگ ہو جائے گی, ایک پھر اعلامیہ 4 لائنوں کا جاری کر دیں گے یا پریس کانفرنس کر دیں گے اور ٹائم فش ہو جائے گا. تو فوری ریلیف کے لیے یہ سارے کام ہونے چاہیے, اور آبادی اور بااختیار شہری حکومت کا ایکٹ اب پاس ہونا چاہیے. اس فراڈ اور جعلی اور غاصبانہ ایکٹ کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آن گوئنگ منصوبے ہیں جس پر پہلے سے کام ہو رہا ہے, یہ گرین لائن میں کام کرنے میں کس کو تکلیف ہے؟ یہ تو یعنی ٹھیک ہے کمیٹی بن گئی ہے, کہتے ہیں ہم سب ایک پیج پر ہیں. ابھی شیخ رشید صاحب تشریف لائے تھے اور ایک انہوں نے افتتاح کیا سرکولر ریلوے کا کے نام پر جو کچھ کیا, اس پہ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پر ہے کراچی کی تعمیر و ترقی میں. تو تعمیر و ترقی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی, تو ایک پیج پر تو یہ ہیں. اور جب یہ ایک پیج پر ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو گرین لائن ہے, گرین لائن براہ راست وفاق کا منصوبہ ہے. یہ سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو وفاقی حکومت نے بنائی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں گرین لائن کے اوپر کام ہوا, اور اس کا پورا یہ جو اسٹرکچر ہے 2 سال لگ گئے, یہ کام کرتے رہے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. 11 مہینے میں کراچی کی پوری میٹرو کا اسٹرکچر بن گیا تھا. کراچی میں کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نون لیگ نے بھی نہیں کچھ کر کے دیا. اور اس کے بعد یہ تو بہت ہی بڑے چیمپئن تھے, 14 سیٹیں انہوں نے لی تھیں کراچی سے پی ٹی آئی نے. اس کے بعد جتنا کام ہوا تھا 10% کام میں اضافہ نہیں کر سکی یہ پی ٹی آئی پچھلے 2.25 سال میں, جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سندھ حکومت کی طرف سے. اس لیے کہ براہ راست وفاق کا پروجیکٹ ہے. پہلے عمران اسماعیل صاحب کی زیر نگرانی تھا, کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے یہ, اور اب اسد عمر براہ راست اس پروجیکٹ کے نگراں ہیں.
تو جب براہ راست اسد عمر اس کام کو کر رہے ہیں تو سوال کا جواب بھی براہ راست وہ دیں گے کہ کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہوا اور کیوں. ویسے تو اس پروجیکٹ پر ہی بہت گفتگو ہو سکتی ہے, اس کے لیے تو علیحدہ پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے, لیکن جو جیسا بھی ہے آپ نے یہ گرین لائن مکمل کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ نے جتنے پیسے لگائے تھے اس میں سے کتنے خرچ کیے؟ اور جو اسٹیشنوں کے اوپر جو پہلے سے ساری چیزیں آ گئی تھیں, وہ اسکیلیٹر وغیرہ یہ سب جتنی چیزیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, وہ پیسہ ہمارا برباد ہو گیا ہے قوم کا, اور اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر 3 پل آپ نے بنائے تھے, مہربانی کی تھی نارتھ ناز آباد میں, ان پلوں کا حال جا کر دیکھ لیجئے, اور ان سے اترتے اور چڑھتے وقت کی سڑکوں کی حالت دیکھ لیجئے, اور اس کا ڈیزائن دیکھ لیجئے. بدترین کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ کام پی ٹی آئی کی اس حکومت نے کیا. پروجیکٹ تو نون لیگ کا تھا یہ. تو یہ کراچی کی اونرشپ ہے وفاقی حکومت کی. پھر آ جائیے اورنج لائن, وہ صوبائی حکومت کے تحت ہے. پہلے تو اس کا روٹ ہی کٹ کر دیا. اول تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ کیوں بنائے جاتے ہیں جس کی کوئی افادیت موجود نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی کام کی صورتحال آپ دیکھ لیں, 3-4 سال ہو گئے ہیں اس پر کام کرتے ہوئے, اور ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو کے دے رہا. K4 منصوبے پہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کمیٹی بنے گی, ٹیکنیکل کمیٹی بنے. پہلے کیا بنا ہوا تھا؟ تو یہ مذاق ہمارے ساتھ جو 15 سال سے K4 کے نام پر ہو رہا ہے, اور ہر 2-3 مہینے کے بعد یہ نیا مذاق شروع کر دیتے ہیں, تو اس پر جو ہے جواب کیوں نہیں دیتے وزیر اعظم اور وہ پوری کمیٹی جس میں سب موجود ہیں. اسی طرح S3 جو سیوریج کا منصوبہ ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو جب کام ہی نہیں ہو رہا تو یہ پیکج کیا ہے؟ جب K4 پہ بھی کام نہیں ہو رہا, گرین لائن پہ بھی کام نہیں ہو رہا, S3 پہ بھی کام نہیں ہو رہا, منگو پیر روڈ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی, جو پروجیکٹ بھی آپ کے ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا, تو یہ بجٹ میں جتنا بھی تھوڑا بہت پیسہ رکھا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور پھر یہ میٹنگیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ میٹنگ میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ سب کو شامل کر لیتے ہیں, تو رسپانسبلٹی بھی اب سب کی ہوگی, سب کو جواب دینا پڑے گا کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کراچی کے KCR کے اوپر, جس کا آپ نے ایک حال دیکھ لیا. یہ تو اس نوجوان نے جا کر ایک رپورٹنگ کر دی, میڈیا نے اور بہت سارے لوگوں نے دکھائیں. KCR کا جو پورے ریوائول کا پلان ہے وہ تو کئی 100 ارب روپے کا پلان ہے, جس کا پھر کل اعلان کیا انہوں نے. لیکن جو دھوکہ دے رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ مین ٹریک کے اوپر 2-3 ٹرینیں چلا کر شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے KCR بحال کر دی, اور ابھی سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جواب دیں. کیا جواب دیں گے؟ یہ پٹڑیاں ہی غائب ہیں, سڑکیں بنا دی ہیں, پل توڑ دی ہیں, کراسنگ کوئی نہیں ہے. FW والے یہ خط لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں تو ہم کام کریں گے. کوئی ایکشن پلان اس کا موجود نہیں ہے. 30 کروڑ روپے تو انہوں نے رکھے تھے KCR کے لیے اس سال میں. اگر وفاقی حکومت کی نیت صحیح ہوتی تو پیسے تو کم از کم رکھ دیتے. تو یہ پیکج کہاں ہے؟ ہم اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے, چپ کرانے کے لیے کام ہوتا ہے. جب شور اٹھتا ہے تو یہ بات کر دیتے ہیں. کراچی کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہوتے تو 3 مہینے میں بہت کچھ کر چکے ہوتے. اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ مل کر, نوجوانوں کے ساتھ مل کر کراچی کے ان تمام کور ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے, آواز اٹھائیں گے, اٹھا رہے ہیں, تحریک چلا رہے ہیں اور اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے ہمارے ریفرینڈم میں ہمارے ان تمام ایشوز کے اوپر ساتھ دیا. ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ہمارے حقوق کراچی کی جو تحریک ہے اس میں جو مارچ کیا تھا اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. کورونا کے ان حالات کے باوجود اس وقت بھی ہماری یہ تحریک گلی محلوں کی سطح پر جاری ہے. ہم اس میں نوجوانوں کی پارٹیسپیشن, اس کراچی کے لیے کچھ کرنے کی جو ان کی امنگ ہے جس کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس امنگ کو نہیں ختم کرنا چاہتے. اس لیے ہم جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور نوجوانوں کو انکریج کرنے کے لیے عنقریب ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, جس میں ہم کراچی کے نوجوانوں سے اسی طرح کی رپورٹ بنانے کے لیے, کراچی کی آواز بننے کے لیے, حق دو کراچی تحریک کی آواز بننے کے لیے اور اس میں لیڈنگ رول ادا کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن کل سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, کہ جس میں ہم نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے آبادی, اپنی بستی یا شہر کے بڑے بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں, اپنا جو ہے وہ کنٹینٹ دیں اور وہ ہمیں بھیجیں, اور ہم اس کا ایک کمپٹیشن کریں گے. اور ایسے 10 لوگوں کو کہ جو کراچی کی آواز بنیں گے ان کو ہم نہ صرف انعامات دیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم کراچی لیڈرز کے طور پر سامنے لے کر آئیں گے. جوانوں کو پیروں کا استاد کر
کہ ہم ان نوجوانوں کو لیڈنگ رول دینا چاہتے ہیں کہ جو کراچی کی آواز بنیں گے اور کراچی کے اس پورے انفراسٹرکچر پر اپنا کام کریں گے. ہماری لڑکیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیں گے انشاءاللہ. یہ کمپٹیشن ہوگا اور یہ کمپٹیشن جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کراچی کی اس آواز کو پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی آواز بنانے کے لیے یہ کام کیا جائے گا. تو جماعت اسلامی سیریسلی اس تحریک کو آگے لے کر چل رہی ہے. ہم ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ریہیبلیٹیشن کا جو پلان ہے 1 مہینے کے اندر اندر کراچی کا پورا پیچ ورکنگ کا کام مکمل ہونا چاہیے. اس میں کسی بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. فوری طور پر جو ہے وہ سیوریج کا جو اس وقت رکا ہوا کام ہے کلیننگ کا وہ ہونا چاہیے مکمل. تیسرا جو ہے کچرا صاف ہونا چاہیے، نالوں کی صفائی ہونی چاہیے. اور پھر یہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر کوئی واضح اور متعین طور پر چیز سامنے آنے چاہیے. دھوکے کی یہ سیاست اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان سب کو ختم کرنی ہوگی، اور حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ MQM کو بھی جواب دینا پڑے گا. وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا اور اس حکومت کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ عرض تھی کہ جو آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ہم چاہتے تھے کہ کراچی کی آواز بنے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میٹنگیں ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کام شروع ہو جائے گا اور پھر لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. تو جماعت اسلامی کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی. انشاءاللہ ہم ان کی آواز میں آواز ملا کر اپنے حق کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. بھائی جان، ہماری یہ منصوبہ بندی اور پلاننگ تو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کے طور پر موجود تھی اور آج بھی اس کو اپڈیٹ کر کے ہماری فائل مکمل عمل درآمد کرنا پڑتا ہے نا. فیزیبلٹیز بنتی ہیں ہر دفعہ اعلانات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت بھی یہ سارے اعلانات ہوئے تھے. پھر جاپان کی ایک فیزیبلٹی کی کمپنی جیٹرو تھی اس کے ذریعے ہوا. پھر انگلینڈ کی ایک ولسن کر کے کوئی کمپنی تھی، کارپوریشن تھی، اس کے ساتھ ہوا. پھر جائکا کے ساتھ مل کر کام ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے یہ سارے جائکا پیدا ہو گئے ہیں، شیخ رشید جیسے لوگ، ان لوگوں نے سارے اعلانات کیے ہیں. تو کوئی ایک مطلب رتی برابر بھی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل کام آگے نہیں بڑھاتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فیزیبلٹی کیا دیں، ہمارے پاس تو پورا نقشہ موجود ہے الحمدللہ کراچی کے پورے ماس ٹرانزٹ کا. اور میں اس کی پریزنٹیشن آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ بھی جائے گی. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک تو اس طرح آرڈیننسوں سے پورا ملک نہیں چلتا، نمبر 1. اور آپ کائی کی جمہوریت ہے جب صدارتی آرڈیننس سے آپ کمپنیاں بنائیں اور قبضے کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جزائر میں ظاہر ہے سندھ حکومت کا بھی اس میں خراب رول تھا کہ انہوں نے ان کو پرمیشن کیوں دی تھی. یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے. اور انہوں نے پہلے پرمیشن دی اور بعد میں جب شور اٹھا تو انہوں نے وہ پرمیشن واپس لی. تو سندھ حکومت اس کی شریک کار ہے. ویسے بھی پیپلز پارٹی اور PTI میں اس وقت بڑا زبردست اتحاد ہے. بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر دونوں جماعتیں متفق ہیں. جو مردم شماری کو نوٹیفائی نہ کرنے پر دونوں جماعتیں متحد ہیں. کراچی کی آبادی کو جو کم کر دیا گیا، یہ تو سندھ کی آبادی ہے نا بھائی. اس پہ تو پیپلز پارٹی سندھ کی آبادی سمجھ، کراچی کو سندھ کا حصہ ہی سمجھ لے بھائی. اس کو اگر اہمیت نہیں دیتی تو دوسروں کو شکایت کرتی ہے لیکن خود بھی تو حصہ سمجھے نا. اس پر بھی ان کا اتحاد ہے PTI کے ساتھ. اور جزیروں کے حوالے سے بھی انہوں نے ان کو کنسنٹ دیا تھا اپنا، جو واپس لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس سے ماحولیاتی اعتبار سے سنگین خطرات کراچی کو اور یہ پوری جو بیلٹ ہے ہماری کوسٹل اس کو لاحق ہوں گے. جو ہماری مینگرووز کا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر پوری رپورٹس موجود ہیں جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے. انٹرنیشنلی جو ماحولیاتی ادارے ہیں، اگر میں ظاہر ہے ہمیں میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کرتے ہوئے ہمارے ملک کے اوپر ہی بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن اگر یہ اس منصوبے کے مطابق جس میں یہ کنکریٹ کے سٹرکچر اپنے پسند کے لوگوں کو دیکھیں، اس وقت ہاؤسنگ کے اندر تو سارا کا سارا جو اعلانات ہو رہے ہیں وہ بھی اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے قریبی دوستوں کی کچھ کمپنیاں ہیں جن کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ سمجھایا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی بھی یہ فیزیبل نہیں ہے جو منصوبہ وہ وہاں کے لیے بنا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ماحولیاتی اعتبار سے بھی اور جو ہماری فشریز کی پوری صنعت ہے اس کے لحاظ سے بھی اور جو مینگرووز کے مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے اوپر پریشر آئے گا وہ پورا، اور انٹرنیشنلی بھی ہم پر جو ہے وہ بین لگ سکتے ہیں. ان سب کو سامنے رکھیں. اور پھر اس کی پوزیشن یہ کہ یہ سندھ حکومت کی اور کراچی کے حوالے سے اس کی ایک جگہ ہے یا بلوچستان کی، اس کے اوپر آپ ایک زبردستی کا قبضہ کر کے کرنا چاہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں تو یہ ایک فلاپ بات ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے اور سارے اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کر اس کی صحیح یوٹیلائزیشن کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. بھائی آپ جزیروں کی آبادی کی تو بات کر رہے ہیں،
لیکن جو اتنا بڑا میٹروپولیٹن اور میگا سٹی موجود ہے اس کے لیے آپ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بھی تو ایک حیرت کی بات ہے نا کہ آپ ادھر تو پلان کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہوگا، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، سارے اسٹیپ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا تھا، ابھی میں نے آج کے الیکٹرک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، نیپرا نے ایک ٹریبونل بنایا نا، جماعت اسلامی کی درخواست پر بنایا ہے، اس لیے کہ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی کرنٹ لگنے سے جو لوگ ہمارے جاں بحق ہوئے تھے ان کے لیے، تو اس پر ہائی کورٹ نے نیپرا کو ہدایت کی تھی کہ نیپرا اس پر اپنی کارروائی مکمل کرے، تو نیپرا نے نوٹیفائی کیا ہے اس ٹریبونل کو جو جماعت اسلامی کی اس پٹیشن کے اوپر کام، تو یہ جماعت اسلامی الحمدللہ میدان میں موجود ہے۔ نیپرا کی ہر ہیئرنگ میں ہم جاتے ہیں اور یہ کے الیکٹرک کے حوالے سے اس کی لائسنس کی منسوخی کے لیے ہم پورا اسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم سپریم کورٹ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی جماعت اسلامی کی اس پٹیشن کو بھی کلب کرے گی اس میں، جیسا کہ اعلان کیا تھا چیف صاحب نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ان کو پریزنٹیشن دی گئی جس میں حکومت نے کے الیکٹرک کی نمائندگی کی، ایک منٹ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وفاقی حکومت کے تمام لوگ اٹھ کر گئے اور انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کی وکالت کی ہے، ہماری جو سپریم کورٹ کے ججز نے جو ان کو سنا ہے، اور یہ خود اگر ججز اس کا نوٹس لے لیں، جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ حکومت ان کی نمائندہ کیوں بنی ہوئی ہے ہیئرنگ کے دوران، تو اگر صرف اس کا نوٹس لے لیں کہ جو اسد عمر اور ندیم بابر اور تابش گوہر جو کے الیکٹرک کے دفاع کے لیے گئے تھے وہاں پر عوام کے خلاف، تو اس کا ہی نوٹس لے لیں تو یہ سب پھنس جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی ہم پورا قانونی کام بھی کر رہے ہیں، احتجاجی تحریک بھی چلا رہے ہیں، نیپرا میں بھی جا رہے ہیں، اتنی تمام چیزوں کے اوپر مردم شماری ہو، با اختیار شہری حکومت ہو، کوٹا سسٹم ہو، اس پر ہم پوری ملازمتوں کا معاملہ نوجوانوں کی، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میٹنگیں ان کو کرنی پڑ جاتی ہیں نا، اس میں بھی جماعت اسلامی کا پریشر ہی ہے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ پوچھتا کون ہے، سوال کون کرتا ہے؟ جی میرے خیال ہے 1-2 دن میں ہم اس کی ساری تفصیل کا اعلان کریں گے۔ آج میں نے اس لیے بتایا تاکہ لوگ پریپیئر ہو جائیں، کراچی کے ان سارے نوجوانوں کو ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ حق دو کراچی کی تحریک کا حصہ بنے، آواز بنے، اس کے لیے ایک بڑا مقابلہ کریں گے، اور یہ مقابلہ کوئی شو نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ کراچی کی آواز بننے کا اور کراچی کے لیڈر بننے کا مقابلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔